اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں ہم لیگل ایتھکس سبجیکٹس کے تحت ایڈوکیٹس کے لیے پیشہ ورانہ طور پر کس طرح کا کردار اور آداب کے لحاظ سے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو بیٹا کینن سے مراد ہے کوئی بھی قانون، اصول، ضابطہ یا کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس کے اوپر کسی بھی بندے کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو جج کیا جا سکے کہ آیا اس معیار کے اوپر اس نے یہ کام کیا ہے یا اس سے بلو کام کیا ہے۔ بلیکس لا ڈکشنری بیان کرتی ہے کینن کو کہ یہ کوئی بھی قانون ہے، اصول ہے یا کوئی بھی ایسا ضابطہ ہے عام طور پر اور اسپیشلی چرچ سے متعلق، کیونکہ کینن لا قانون کی ایک فیلڈ ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو کہ ایکلیسٹیکل میٹرز یا چرچ کے میٹر سے ڈیل کرتا ہے۔ پروفیشنل کنڈکٹ سے مراد ایسا کوئی بھی معیار ہے جو کہ کسی بھی پیشہ ور ایسوسی ایشن یا باڈی دیتی ہے، وہ اور اس کو پاس جو پاور ڈرائیو کی جاتی ہے وہ یا تو کسی قانون کے تحت یا آپس میں وہ کسی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کے تحت وہ پاور ڈرائیو کرتے ہیں اس ضابطہ یا طریقہ کار کو طے کرنے کے لیے۔ بلیکس لا ڈکشنری بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا منظور شدہ معیار جس کے تحت ایک پیشہ ور انسان کو کام کرنا چاہیے، اور اسپیسیفکلی لائر کے لحاظ سے کہ ایسا طریقہ کار جو کہ ایک لائر کو آزمانا چاہیے جب بھی وہ کسی بار نے اس کو انٹری دے دی ہو، یعنی کہ اسے لائسنس مل جائے اور وہ لا کی پریکٹس کرنے کے قابل ہو۔ ایٹیکیٹ کو تو اردو میں بیٹا آداب کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا کوئی بھی طریقہ کار ہے سلوک یا چال چلن کا، اور اس طریقے جس کے مطابق اس بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کافی زیادہ لانگ پرانے رواجوں کے اوپر یا جو آپ کا ہیبٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایٹیکیٹس میں آپ کی خوبصورتی، عظمت، شائستگی اور معقولیت کردار کے لحاظ سے اس میں شامل ہیں۔ اب جب ہم ایک ایڈوکیٹ کی بات کریں تو اس کے جو ایٹیکیٹس اس کے ریکوائر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرے جس طرح سے وہ ایک آفیسر آف دا کورٹ ہے، کمیونٹی کا ایک اسپیشل ممبر ہے اور ایک وہ شریف آدمی ہے۔ لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں ایڈوکیٹ کو سیکشن 2A میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کو بار کے رول میں انٹری دی ہوئی ہو۔ رول سے مراد ہے کہ ایسی لسٹ ہے جس میں جو بھی ایلیجیبل ممبر ہیں جب وہ پوری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں ان کو لائسنس ایشو ہو جاتا ہے اور وہ اب آگے سے قانون کی پریکٹس کرنے کا ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں لائر یا ایڈوکیٹ سے مراد ایسا بندہ ہے جو کہ کسی کی مدد کرے، کسی کا تحفظ کرے یا اس کا مطمع نظر بیان کرے کسی اور بندے کا۔ ایک ایسا شخص جو کہ قانونی مشورہ دیتا ہے، یا ایسا شخص جو کہ عدالت کے سامنے کسی اور بندے کا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ یہ آفیسر آف دا کورٹ ہے جو کہ قانون کی میں قابل بندہ ہے اور جس کو یا تو کسی مقدمہ شروع کرنے والے یعنی کہ سوٹر پلینٹف بندے نے اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اختیار کیا ہے، یا کوئی بندہ اپنے خلاف مقدمے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی پیشہ ور ذمہ داریوں کو حاصل کرتا ہے۔ بڑا جو ایڈوکیٹس کے آداب ہیں وہ ہمیں پاکستان لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رولز 1976 میں ملتے ہیں۔ اس کا چیپٹر 12 کی ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹس آف ایڈوکیٹس، جو کہ رولز 134 سے لے کر 175B میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی فردر کلاسیفائی کریں تو 4 قسم کے ہیڈ میں یہ اصول تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ دوسرے ایڈوکیٹ کے ساتھ اس کا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے، جو کہ رولز 134 سے لے کے 144 میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کلائنٹس جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے عدالت میں،
اس کے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، جو کہ رولز 145 سے لے کر 158 میں بیان کیے گئے ہیں۔ عدالت جس کا وہ آفیسر ہے، اس کے لحاظ سے اس کے کیا فرائض ہیں، جو کہ رولز 159 سے 167 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور لاسٹلی عام پبلک میں اس کا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے، جو کہ رولز 168 سے لے کر 175 بی میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج کے ڈسکشن میں ہم جو اس کا کنڈکٹ ہے ادر ایڈوکیٹ کے لحاظ سے صرف اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ بیٹا رول 134 بیان کرتا ہے کہ جو اس کا پیشہ ہے وکالت، اس کی عظمت اور بلند جو معیار ہے معاشرے میں، اس کی اسے ہمیشہ سے حفاظت کرنی ہے۔ تو ہر ایڈوکیٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی عظمت اور معیار کو قائم رکھے ایز اے ممبر کے طور پر پروفیشن کے، بلکہ تمام کے تمام جو لیگل پروفیشن ہے اس کی بھی اس نے عظمت اور معیار کو قائم رکھنا ہے معاشرے میں۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسی کمنٹ نہ کرے جس سے اوورآل اس کے پروفیشن پہ نیگیٹو اسپیکٹ آتا ہے۔ اس کا کنڈکٹ ہمیشہ ایک جینٹل مین کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ تو ایسا کوئی بھی کام، لڑائی جھگڑا کرنا، کیونکہ لائر جو ہیں وہ ہمیشہ جانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا بھی ایک یونیفارم ہے، پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ایک لائر ہے۔ تو اس کا کام جو کیا گیا رہتا ہے اپنے پرسنل لیول پہ بھی، جب اس نے وہ پہنا ہوا ہے اپنا ڈریس، تو وہ پورے کے پورے دھبا بن جاتا ہے پروفیشن کے اوپر۔ رول 135 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کو سہارا نہیں لینا چاہیے تشہیری مہم کا اپنے کوئی بھی پروفیشنل انگیجمنٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اسے منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی پروفیشنل کارڈ چھپوائے، نیم پلیٹ چسپاں کریں، یا کوئی بھی ڈائریکٹریز اگر اس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں تو ان میں اپنا نام نہ کریں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پہ لمیٹیشن رکھی گئی ہے کہ ایسے جو کارڈ ہیں یا نیم پلیٹس ہیں یا ڈائریکٹریز ہیں، ان پہ انفارمیشن کتنی دینی چاہیے؟ تو صرف اتنی کہ اس بندے نے کیا پروفیشنل اور کیا تعلیمی کوالیفیکیشنز حاصل کی ہوئی ہیں، یعنی کہ بی اے ایل ایل بی آپ دیکھ رہے ہیں، ایم اے ایل ایل بی، ایم اے ایل ایل ایم، بیرسٹر ایسیٹرا۔ اور اگر کوئی سرکاری عہدہ اس نے رکھا ہوا ہے فی الحال تو اس کا ذکر بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں اپنی پرسنل تشہیری مہم وہ اس لحاظ سے نہیں کر سکتا۔ رول 136 میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل سولیسیٹیشن نہیں کرے گا امپلائمنٹ کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے بیٹا؟ کہ وہ کسی بندے کو نہ تو ملازمت پہ رکھے گا اس کام کے لیے، اور نہ ہی معاوضہ ادا کرے گا کسی ایسے بندے کو، کوئی بھی اگر وہ اس کے پاس پیشہ ور کام یا ملازمت یا روزگار لے کے آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان لائسنس بندہ جو ہے، اس کے ساتھ جو بھی اسے معاوضہ ملا ہوا ہے اپنی پیشہ ور روزگار کے سلسلے میں، اس سلسلے میں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ آگے بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح سے وہ ان لائسنس پرسن جس کو بار نے لائسنس پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے، اس کو قانون کی پریکٹس کرنے کے لیے یا کوئی معاوضہ حاصل کرنے میں بھی مدد نہیں پہنچائے گا۔ اور لاسٹلی کہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر اسے کوئی ایسا پیشہ ور ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ ایک ان لائسنس پرسن کی ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں اسے مل رہی ہے، اس کو بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو بیٹا یہ جو 136 میں اصول بیان کیے گئے ہیں، یہ ٹاؤٹزم کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں کہ لوگ ٹاؤٹی نہ کریں اور لوگوں کے لیے اس طرح سے سولیسیٹیشن نہ رکھیں۔ اس طرح سے پھر وکیل کا معیار اور معاشرے میں اس کی جو عزت ہے، اس کی قدر اور منزلت کم ہوتی ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ پھر بیٹا ایڈوکیٹس کے ساتھ ہی اس کا کنڈکٹ کے حوالے سے بات ہے کہ جب، کیونکہ لیگل کونسل کرنا ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہر بندے کے پاس ایک رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں، آرٹیکل 10 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو، اگر اس کو مقدمے میں کسی میں پیش ہوتا ہے تو اسے قانونی صلاح حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو جب ایک بندے نے اگر ایک وکیل ہائر کر لیا ہے تو دوسرے وکیل کو نہیں چاہیے کہ وہ
اس وکیل کی غیر موجودگی میں یا اس کی مرضی کے بغیر اس پارٹی سے گفتگو کرے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ پھر بیٹا اگر کسی بندے اپوزنگ کونسل کی غیر موجودگی میں بھی اس نے عدالتی کارروائی میں حصہ نہیں لینا، رول 138 بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اپوزنگ کونسل یعنی مخالف وکیل موجود نہیں ہے تو ایک ایڈوکیٹ کو چاہیے کہ وہ نہ تو جج یا کسی جوڈیشل آفیسر کے سامنے کوئی بھی معاملہ کمیونیکیٹ کرے یا آرگیومنٹ پیش کرے کویس کے حوالے سے۔ ہاں ایکسیپٹ سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ یہاں پہ اجازت دی گئی ہے کہ ہاں اگر معاملہ اوپن کورٹ میں چل رہا ہے اور میرٹس آف دا کنٹیسٹڈ میٹر کے اوپر ہے تو پھر بے شک وہ جج یا جوڈیشل آفیسر کے سامنے دلائل پیش کر سکتا ہے یا اس سے کوئی بھی بات چیت کر سکتا ہے۔ تو سیکرٹ کمیونیکیشنز کو روکنے کے لیے، تو بیٹا اب ضروری تو نہیں اگر مخالف وکیل جانتے بوجھتے ہی عدالت کے سامنے نہیں آ رہا ہے اور عدالت کی کھل کاروائی ہو رہی ہے تو اس میں پھر کسی ایڈوکیٹ پر یہ بندش نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بیٹا جب آپ وکالت کریں گے تو اس میں کئی طرح کی ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اوبویسلی ہم سول مقدمے کی بات جائے تو پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کئی اور قسم کی درخواستیں دی جاتی ہیں عدالت کے سامنے۔ تو اب کسی ہر وکیل کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ بے شک عدالت میں کوئی بھی درخواست دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کاپی جو ہے وہ مخالف وکیل کو بھی دے۔ اس کے بعد وہ پھر میٹر جو ہے بے شک اس عدالت کے سامنے یا اس جوڈیشل آفیسر کے سامنے زیر التوا ہے، اس پہ وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ لیکن میرٹ آف دا کنسرٹنٹ میٹر کے اگر کوئی بھی معاملے سے وہ کوئی ریٹن کمیونیکیشن کرتا ہے تو مخالف وکیل کو کاپی دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر اسی جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے تو مخالف وکیل اگر اس کا ریٹن رپلائی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پھر اس کا ایک کاپی جو پہلے وکیل نے اپلیکیشن دی تھی اس کو بھی دے، تاکہ جب پھر اس اپلیکیشن پہ یا اس میٹر کے اوپر بحث ہو تو وہ سارا مطمع نظر جانتے ہوں اور اپنے دلائل کو عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ رول اپلائی نہیں کرتے ایکس پارٹی میٹرز میں۔ ایکس پارٹی میٹرز ان معاملات کو کہتے ہیں جس میں جو مخالف پارٹی ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہی۔ تو اوبویسلی ضرورت تو یہی ہے کہ مخالف پارٹی کے سامنے ہی کاروائی ہو، عدالت کا منشا یہی ہے، اور اس کو جانتے بوجھتے ہوئے سب چیزوں کا پتہ ہو تو پھر ہی فیصلہ کی جائے جس معاملے میں بھی۔ لیکن اگر مخالف پارٹی جانتے بوجھتے ہی عدالت کے سامنے پیش نہ ہو تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی میٹر نہیں ہے کہ وہ ایکس پارٹی ڈکری جاری کر دے۔ اور اگر کوئی اور معاملات بھی ایسے ہیں جو کہ عدالت کے سامنے زیر التوا سب جوڈس نہیں ہیں کورٹ کے سامنے تو ان پر بھی یہ رول اپلائی نہیں کرتا۔ بیٹا ایڈوکیٹ کو اپوائنٹ کرنا ہر کلائنٹ کا ایک ذاتی ثواب دید ہے۔ تو رول 139 بتاتا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ ایک سے زیادہ وکیل آپ کو اس نے ہائر کیا لیکن وہ اگر اور بھی وکیل رکھنا چاہتا ہے تو اس سے کسی بردر ایڈوکیٹ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب جو کلائنٹ ہے اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر میں میٹر کمپلیکیٹڈ ہے اور وہ ایک سے زیادہ وکیل ہائر کرنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ اچھی طرح سے اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے نئے آنے والے ایڈوکیٹ کے اوپر کہ وہ تب تک کوئی ایسی پروفیشنل ذمہ داری قبول نہ کرے جب تک وہ پچھلے وکیل سے پوچھ لے کہ ہاں جناب تمہارے اگر کوئی ڈیوز پینڈنگ تھے تو کلائنٹ نے پیش کر دیے ہیں، ہاں اگر جب اسے یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کے ڈیوز پیش کر دیے گئے ہیں اسے تو پھر وہ پروفیشنل انگیجمنٹ کو ایسوسیٹ ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹا رول 140 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایڈوکیٹس کے درمیان میں کوئی اگر ایل فیلنگ ہے، ان کے درمیان میں کچھ ذاتی رنجشیں ہیں تو اس کا کیس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، اور ویزا ویز اگر کلائنٹس کی آپس میں لڑائی ہے تو وہ ایڈوکیٹس کو بھی لڑائی کریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایکچولی میں کلائنٹس مقدمے کی پارٹی ہیں، ایڈوکیٹس نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے اگر کلائنٹس کے درمیان میں آپس میں کوئی بھی ان کی بری سوچ ہے ایک دوسرے کے متعلق یا پھر تو اس جو ان کی آپس میں لڑائی ہے تو ایڈوکیٹس کا جو کردار ہے اور ان کا جو
ڈیمینار ہے، برتاؤ ہے، وضاقتہ ہے دوسرے کی طرف، تو وہ عداوت نہ تو آپس میں وکیلوں میں شو ہونی چاہیے اور نہ ہی مخالف، جس طرح میں اگر کسی وکیل کسی پارٹی کو پیش کر رہا ہوں تو مخالف پارٹی کے ساتھ میں نے کوئی ایسا رویہ یا برتاؤ کرنا ہے جس سے وہ عداوت نظر آئے۔ اسی طرح سے نیکسٹ بیان کیا گیا ہے کہ وکیلوں کے درمیان میں اگر کوئی ذاتی رنجش ہے تو اس کو ایسے مذہبی طور پر فرض شناسی کے طور پر اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہے تو ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی میں، تو کلائنٹ کا کیس پیش کر رہے ہیں تو کلائنٹ کا کیس اس کی ذاتی رنجش کی نظر نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے پھر وکلا کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ مخالف جو پارٹی ہے اس کے وکیل کی اگر کوئی ذاتی ان کی خصوصیت ہے، خصلتیں ہیں یا پھر اس کا کوئی انوکھا مزاج ہے، اس کے متعلق کوئی بات چیت یا پرانی اس کی کوئی ہسٹری ہے، اس کے متعلق کوئی حوالہ وہ عدالت کے سامنے پیش نہ کرے۔ لاسٹلی بیان کیا گیا ہے کہ ذاتی طور پر جو وکلا کی بات چیت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ڈیلے کاز ہو یا لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے۔ دیکھیں بیٹا، کیونکہ ہم ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی میں ہیں تو ہماری وجہ سے، لائرز کی وجہ سے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر دیر سے جسٹس ہو جائے تو وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جسٹس سے انکار کر دیا گیا ہے، تو الٹیمیٹلی ود ان ٹائم معاملات کو ایز کوئکلی ایز پاسبل ہونا چاہیے حل۔ اور اگر لڑائی جھگڑے کی صورتحال ہوگی تو عدالتی کاروائی نہیں ہوگی، وکلا کی لڑائی کو وہ چھڑانے بیٹھ جائیں گے۔ رول 141 میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ کوئی بھی قانونی فیس وکیل تقسیم نہیں کر سکتا، لیکن اس میں ایکسیپشن دی گئی ہیں۔ ہاں، اگر بردر ایڈوکیٹ ہے تو اس کے ساتھ جو فیس ہے وہ تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے معاہدہ ہونا چاہیے اور اس معاہدے کی بنیاد ہونی چاہیے کہ اگر ڈویژن آف ورک ہے، جیسے ہر آج کل اسپیشلائزیشن کا دور ہے تو ایک میٹر ہے اس میں سول مقدمہ کا بھی ہے، فیملی میٹر بھی آ جاتا ہے، یا لینڈ ایکوزیشن کا معاملہ ہے، تو اس میں جو اگر وکیل مختلف قسم کی اسپیشلٹی رکھتے ہیں تو ان میں ڈویژن آف ورک کے لحاظ سے ہو سکتی ہے تقسیم۔ یا یہ ہو سکتا ہے جناب کچھ چیمبر پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ پلیڈنگز کے اوپر ان کی زیادہ اچھی کمانڈ ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو عدالت کے سامنے دلائل بحث اچھی طرح سے کر سکتا ہے، تو اس ڈویژن کی بنیاد کے اوپر بھی فیس کی تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ رول 142 بیان کیا کرتا ہے کہ اگر آرڈر آف جو پریسیڈنس ہے اس رول آف ایڈوکیٹ کے مطابق اس کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اس سے مراد بیٹا یہ ہے کہ جو بھی بندہ لیگل پروفیشن میں آیا ہے تو مجھ سے ایک دن پہلے بھی جو بندہ انرول ہوا ہے تو وہ میرا سینئر ہے، تو اسی طرح سے ہر وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ جو سینیورٹی کا اصول اوبویسلی جو لسٹ ہے بار نے مقرر کی ہے جسے آپ رول آف ایڈوکیٹس کہتے ہیں، اس کے مطابق اس کی پاسداری کرنا ہر ایک پر فرض ہے کہ سینئر کو ہی پہلے موقع دینا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ جو اٹارنی جنرل جسے ہم فیڈریشن کا سب سے بڑا سرکاری وکیل کہتے ہیں، یا ایڈوکیٹ جنرل جسے آپ پروونشل لیول پہ سب سے بڑا سرکاری وکیل کہتے ہیں، ان کو پریسیڈنٹ سب سے زیادہ ہائی دی گئی ہے۔ باقیوں کو پہلے انہیں بولنے کا موقع ہے، باقیوں کو بعد میں بولنے کا موقع ہے یا عدالت کے سامنے کاروائی کرنے کا۔ رول 43 میں بیٹا جسا ہم اصول جانتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، تو جونیئر وکلا پہ یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے سینئر اور ایلڈر جو ممبرز ہیں ان کی عزت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سینئر ممبرز ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ نہ صرف وہ شائستگی کے ساتھ اپنے جونیئرز کے ساتھ ڈیل کریں بلکہ ان کی ہیلپ بھی کریں، لرننگ آف لا میں اور جس جس معاملات میں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو چاہیے ان کی مدد کریں۔ رول 144 ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک کسی مقدمے میں ایک سے زیادہ وکیل انگیج ہوں تو پھر کاروائی شروع کرنے کا اختیار یا وہ ذمہ داری کون سب سے پہلے ادا کرے گا۔ اس میں یہاں پر بھی سینئر وکلا کو ہی موقع دیا گیا ہے کہ وہ پہلے اپنے جو مطمع نظر ہیں یا دلائل ہیں ان کو پیش کریں، اور جونیئرز کو چاہیے کہ وہ انہیں اسسٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جونیئرز بڑے جو آپ کے سینئرز ممبر ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے خود بولنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر سینئر خود چاہے
کہ ٹھیک ہے جناب مجھ سے پہلے آپ بات کر لیں تو اس سلسلے میں پھر اجازت ہے، لیکن ویسے جونیئر لائرس کو چاہیے کہ وہ سینئر ممبر کی عزت رکھے اور انہیں بولنے کا موقع دیں۔ اس سیشن کے کنکلوژن میں یہ بیان کروں گا کہ جیسا ہر پروفیشن کو سوسائٹی میں عزت حاصل ہے تو اسی طرح سے ایک لائر کو بھی چاہیے اس میں یہ ایسی خواہش ہونی چاہیے کہ اپنے ایک ممبرس کی جو کانفیڈنس اور رسپیکٹ ہے معاشرے میں اس کو برقرار رکھنے کا، اس کے لیے وہ جو بھی ہائیسٹ پاسبل ڈگری، جو بھی اعلیٰ معیار کا جو اخلاقی عمل ہے، طرز عمل ہے، اس کو وہ اختیار کرے، کیونکہ یہ رسپیکٹ اور کانفیڈنس ہی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑا خوف ہے اس کے لیے۔ تو جو پریکٹیشنرز کو گائیڈ کرتے ہیں یہ پرنسپل، جب تک وہ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر یہ ایک نوبل پیشہ رہے گا، ورنہ پھر وہ نوبلٹی چلی جائے گی، کیونکہ یہ صرف ایک میئر میکنگ منی پروفیشن نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ اور ٹریڈیشنلی بھی ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ لائرز کو اسی لیے بھی نوبل پروفیشن کہا گیا ہے، کیونکہ جب شروع میں ہوئے تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں گاؤن پہنتے ہیں اور پیچھے ایک ٹوپی سی لٹکی ہوتی ہے، تو جو لائرز ہوتے تھے تب وہ فیس نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ لوگ ان کی جو پیچھے گاؤن میں تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا اس میں سکے خود ہی ڈال دیتے تھے، تو اس لیے انہیں نوبل کا پروفیشن قرار دیا گیا تھا۔ پر یہ گفتگو تھی، کوئی بھی آپ کے کوسچنز ہوں، کوئی غلطی ہو اس میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بیان کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔